الحمدللہ۔ اسکرین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے؟ السلام علیکم جی، نہیں اسکرین نہیں دکھائی اوکے شیئر۔ اوکے۔ جی جی، جی ہم ابھی نے جو دکھائی۔ کچھ پڑھا اس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے بات کی تھی سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ یہ کسی کا مائک آن ہے آئی تھنک، تو آواز باؤنس بیک ہو رہی ہے، پلیز یہ آف کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ جی، تو ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں ہم نے راجہ کال دیکھا تھا کہ چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے منفرد ہو، ہر ایک کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے نماز میں۔ اور اس کے لیے پھر ہم نے مختلف دلائل کچھ ہم نے دیکھ لیے تھے، کچھ ہمارا رہ گیا تھا۔ تو مختلف دلائل سے یہ بات پروف ہو جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ نہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ مقتدی ہیں تو ٹھیک ہے، کچھ علماء کا یہ بھی قول تھا کہ اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو امام پڑھ رہا ہے آپ کو صرف اس کو سننا چاہیے، اور انہیں اس کے لیے وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ آیت دیتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہی ہے، تو جب وہ پڑھی جا رہی ہو تو خاموشی سے صرف سننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمیں مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو مختلف واقعات ملتے ہیں، مختلف آپ کے جو طریقے ملتے ہیں، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ہر حال میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے نماز کے اندر، چاہے آپ نے اکیلے نماز پڑھی ہو، چاہے آپ نے امامت کروائی ہو یا مقتدی کے طور پر پڑھی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں رکوع کی طرف۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے نماز کے اندر وہ نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ رہے ہیں، اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ سورت آپ کو آتی بھی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے لوگ ساتھ ساتھ پڑھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ خاموشی سے سنیں، لیکن سورہ فاتحہ آپ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اب رکوع کے بارے میں، تو رکوع میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رکوع جو ہے وہ رکن ہے یا نہیں، یعنی سب اس میں متفق ہیں کہ رکوع نماز کا رکن ہے۔ اور رکن وہ چیز ہوتی ہے جو ہم نے اوپر ہی پڑھا تھا کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ کی نماز کا کوئی رکن رہ جائے تو جب تک آپ اس رکن کو ادا نہیں کریں گے آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو رکن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس پہ سب متفق ہے کہ رکوع بھی نماز کا رکن ہے۔ اب جو رکوع کی مقدار ہے اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، کہ رکوع کس حد تک آپ جھکیں گے، کیا آپ کی کیفیت ہوگی تو آپ کا رکوع مکمل ہوگا، اس کے بارے میں بیسیکلی جو وہ اختلاف ہے۔ جو پہلا قول ہے جو کہ جمہور کا قول ہے، اور امام ترمذی اور امام ابو یوسف کا بھی یہی قول ہے، جو کہتے ہیں کہ رکوع سے مراد ہے جھک جانا، اس حد تک کہ جس میں گھٹنوں کو چھو سکے، ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پاؤں جب وہ زمین پر جمے ہوں اور کمر سیدھی ہو۔ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا 90 کا اینگل بنتا ہے، ٹھیک ہے، رکوع میں آپ کو جا کے اس حد تک جھکنا چاہیے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ جا کے بالکل آپ کے نیز کے اوپر جم جائیں، ٹھیک ہے، اسٹیبل ہو جائیں بالکل، پاؤں آپ کے زمین پہ۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، ابھی پورے اسٹیبل بھی نہیں ہوتے، نیچے تک جاتے بھی نہیں ہیں، ذرا سا جھکتے ہیں فوراً اوپر اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹوں پر جمائیے، اور اس کے بعد اپنی کمر کو بالکل اسٹریٹ کر لیجیے۔ یہ ہوتے ہیں آپ کے رکوع کی کیفیت۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نماز بیسیکلی ہے ہی سکون اور اطمینان، ٹھیک ہے، پوری کی پوری نماز کے لیے سکون اور اطمینان بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت جلدی میں پڑھی گئی نماز جس میں ارکان بھی پورے نہ ہوں تو وہ نماز آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ کے آئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دوبارہ بھیجا تھا کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ کے آئیں، وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آئے، پھر آپ نے ان کو دوبارہ بھیجا نماز پڑھ کے آئیں۔
جب تیسری دفعہ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے، اور پھر آپ نے ان کو پوری نماز کا طریقہ سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی جلدی ہو، نماز میں اطمینان حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سب سے پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان اذان کے فوراً بعد جتنی جلدی ہو سکے نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی اس کا اجر بہت زیادہ ہے، جو اول وقت میں ہم نماز ادا کرتے ہیں اس کا اجر بعد میں پڑھی گئی نماز سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ بعد میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی کام میں بزی ہوتے ہیں، ہوتے تو آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، پھر ٹائم کم رہ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ آتا ہے اور جلدی جلدی چار ٹکرے مار کے اور نماز ادا کر کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہ ہو، اور یہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی ہم شروع سے یہ چیز سکھائیں کہ نماز میں سکون اطمینان بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، جو دوسرا کال ہے رکوع کے بارے میں، جو کہ احناف کا کال ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ بس آپ اتنا جھک جائے کہ آپ کا سر جھک گیا، ٹھیک ہے؟ خواہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کا رکوع ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ بس رکوع سے مراد جھکنا ہے، اور بس تھوڑا سا آپ جھک جائیں تو آپ کا رکوع ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، لیکن اس میں جو راجع کال ہے وہ وہی ہے کہ مکمل جھکنا، کہ آپ کی کمر بالکل اسٹریٹ ہو جائے۔ اور اس میں جو دلیل ہے وہ بھی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، کہ ایک صحابی آئے، ایسا سے ایک آدمی آیا نماز پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، کہ اس طریقے سے ایک ایک رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو کمر کو سیدھا اپنے ہاتھوں سے، کمر کو سیدھا کرتے، اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پیچھے دھکیلتے، اور کمر کو سیدھا کرتے، اور کمر کو بالکل کمان کی طرح سیدھا کر لیتے، جیسے آپ کا تیر نکلتا ہے نا، بالکل اس طریقے سے اسٹریٹ آپ کی کمر ہو جانی چاہیے، اور ٹانگوں اور کمر دونوں میں کوئی بھی خم نہیں ہونا چاہیے، کوئی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دیکھیں ایک ایک مومن کی نماز جیسے ہوتی ہے نا، تو اس طریقے سے بالکل اچھے طریقے سے بالکل آپ نے سالڈ ہو کے ساتھ سے نماز ادا کرنی ہے۔ اور جو دوسرے کال والے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں رکوع میں صرف تھوڑا سا بھی جھک جائیں تو رکوع ادا ہو جائے گا، تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ رکوع جو ہے نا، عربی میں رکوع صرف جھک جانے کو کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہلکا سا بھی جھک گئے تو آپ کا رکوع ہو جائے گا، کیونکہ رکوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صرف آپ جھکنا، ٹھیک ہے؟ لیکن راجے کال جمہور کا ہی ہے، اور اس پہ وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ کی کیا حدیث ہے کہ سلو کما رأیتمونی صلی، کہ تم لوگ ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں احکامات آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ان پر وحی کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ کا اپنا طریقہ اپنی طرف سے نہیں آپ لائے تھے، بلکہ آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ طریقہ بھی سکھایا، اور جو ہمارے پاس پریکٹیکل اگزامپل موجود ہے پھر ہمیں بھی اسی سے ہی سیکھنا چاہیے یہ چیزیں۔ اس کے بعد ہے رکوع میں اطمینان۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، جس کو شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ رکوع میں اطمینان بھی رکن ہے۔ جب تک آپ تسلی کے ساتھ اچھے طریقے سے رکوع میں جھکیں گے نہیں، آپ اس میں اطمینان حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا جھک کے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فوراً لوگ جو اٹھ جاتے ہیں، وہ کہاں اطمینان ہوتا ہے ان کے اندر، وہ تو جلدی جلدی کی نماز ہوتی ہے۔ تو رکوع میں اطمینان حاصل کرنا بھی رکن ہے نماز کا، یعنی یہ ایک ضروری ہے۔ اور اس میں آپ کو دو کال ملیں گے، پہلا کال ہے کہ رکوع میں مکمل جھکنا، کہ اپنے تمام جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس طریقے سے آپ جھک کے رکیں اتنی دیر کہ آپ کا ہر ایک جو آپ کا باڈی پارٹ ہے وہ بالکل اسٹیبل ہو کے اپنی اپنی جگہ پر آ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ ابھی چیزیں سیٹ ہی نہیں ہوئی کہ آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ اور جو دوسرا کال ہے وہ وہی کہ اطمینان ضروری نہیں ہے لیکن دونوں کے پاس جو ہے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کو جو نماز سکھائی تھی اس میں انہوں نے ان کو یہ بھی بات بتائی تھی کہ تم رکوع کرو یہاں تک کہ تمہیں رکوع میں اطمینان مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ نے یہ والی بات ان کو بولی، یعنی امر تھا یہ ایک، تو امر جو ہے وہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے، جو بھی امر ہے یعنی کہ جس پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے رکوع میں اطمینان بھی نماز کا رکن ہے اور یہ ضروری ہے۔
اور احناف جو ہوتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں ہی بتایا تھا کہ قبر واحد کے حوالے سے بات کی تھی ہم نے، کہ جو احناف ہیں، دیکھیں، ہم ایک دفعہ بات یہاں پہ وہی والی ریپیٹ کریں گے کہ دیکھیں کوئی بھی جو ہمارے چاروں امام گزرے میں سے کوئی بھی غلط نہیں تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طور پہ استدلال کیا، ٹھیک ہے، اور اصل میں جو بات تھی وہ جو ہے وہ احادیث کی پہنچنے کی وجہ سے تھی۔ دیکھیں آج کا جو ہمارا دور ہے، ہمارے لیے احادیث کو ایکسس کرنا بہت زیادہ آسان ہے، الحمدللہ اتنی بکس موجود ہیں، اور اب تو آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ آپ نے کوئی حدیث تلاش کرنی ہو، آپ کو 20,000 اس کے ریفرنس مل جاتے ہیں، یہاں سے وہاں سے یہ وہ ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ بالکل پرانے دور میں چلے جائیں، جبکہ کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، کتابیں لکھنا بھی بہت ہی مشکل تھا، اور کوئی کتاب موجود نہیں تھی حدیث کی اس وقت کے۔ اگر آپ دیکھیں، ہم نے جیسے پہلے بات کی تھی کہ امام ابو حنیفہ ہمارے سب سے پہلے امام ہیں، ان تک ظاہر ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو بہت سی چیزیں بہت آسان ہوتی جا رہی ہیں، تو اس میں ہم لے جائیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، تو ان تک احادیث کا ذخیرہ سب سے کم پہنچا تھا، ٹھیک ہے، چاروں اماموں کو اگر ہم کمپیئر کریں تو ان تک احادیث کا ذخیرہ سب سے کم پہنچا تھا، تو وہ جو ہے بہت سے مسائل کا جواب اپنے پاس سے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، جس کو اجماع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر قیاس بھی ہوتا ہے، ایک اجماع بھی ہوتا ہے، ایک آپ کا اپنا جہاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی ایک عالم اپنے طور پہ کسی بھی مسئلے کا حل بتائے جس کا اس کو پہلے سے شریعت میں موجود نہ ہو یا اس کو نہ پتہ ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے کسی ایسے مسئلے پہ اجتہاد نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ جس میں پہلے سے حل موجود ہو، ٹھیک ہے، یہ صرف ان مسئلوں کے لیے جن کا پہلے سے حل موجود نہیں ہے، تو اس میں پہ بندہ اپنے طور پہ جو ہے وہ اجتہاد کر لیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مجتہد اگر صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر وہ غلط کرتا ہے اور لیکن کوشش نے کی ہوتی ہے تو بھی اس کے لیے سنگل اجر ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو زیادہ تر انہوں نے جو مسائل کا حل بتائے وہ اپنے اجتہاد سے بتایا تھا، کیونکہ ان تک احادیث کم پہنچی تھی تو ان کو بہت سے مسائل کا نہیں ان کے علم میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے شاگردوں کو، آپ کو پتہ ہے شروع میں تو وہ لکھنے بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ یہی کہتے تھے کہ میں ایک انسان ہوں، ایک عام انسان کی طرح، میں آج کوئی بات کہتا ہوں، کل مجھے اس سے کوئی بہتر بات پتہ چلتی ہے تو میں وہ کہہ دیتا ہوں، تو تم میری باتیں نہیں لکھا کرو، ٹھیک ہے، اور آپ نے ہی یہ بات فرمائی تھی کہ اگر تمہیں میرے مقابلے میں کوئی حدیث ملے تو اس کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ جو باتیں کہیں وہ کسی لائک کسی دشمنی یا کسی اس کی وجہ سے نہیں کہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان چیزوں کا علم نہیں پہنچ سکا تھا، تو اس لیے ہم چاروں اماموں کے لیے ہمارے دل میں بہت زیادہ عزت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اور ہم چاروں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور ایون آپ کو پتہ ہے کہ چاروں امام ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، ان کے دل میں کسی کے لیے کوئی گرج نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی کسی کو برا نہیں کہتا تھا، اور آج ہمیں بھی بہت اوپن ہارٹیڈلی یہ سب پڑھ کے اور کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی نہیں لے کر آنی ہے، ٹھیک ہے، اماموں کے بعد جو اماموں کے، ایون آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کی لڑائیاں اس بات پہ ہو جاتی ہیں، مسلوں کو پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی چیز کا علم آپ کے پاس صحیح ہے دوسرے کے پاس غلط ہے تو آپ اچھے طریقے سے اس تک وہ علم پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کی بیس پہ لڑائیاں ہو جانا یہ کہیں کی درست بات نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو رکوع میں اطمینان ہے وہ بھی واجب ہے، وہ بھی نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ کو یہ چیز حاصل کرنا ضروری ہے، رکن ادا کرنا ضروری ہے، اور کتنی دیر آپ کو رکوع میں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے، کم از کم اتنی دیر کہ اس میں آپ 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یعنی اتنی دیر کم از کم آپ کو جا کے رکوع میں جھکنا بھی چاہیے، یہ جو تسبیح پڑھنا ہے نا، یہ جو تسبیح ہے یہ رکن نہیں ہے، یہ ابھی ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، لیکن میں صرف آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں کہ رکوع میں جانا اور رکوع میں جا کے اتنی دیر تک وہاں پہ اطمینان کے لیے رکے رہنا، اطمینان کے ساتھ، کہ اتنی دیر میں ایک بندہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ ادا کر لے، ٹھیک ہے، اتنی دیر آپ کو نماز رکوع میں رکنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی جو بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے کہ رکوع میں جاتا ہے اور رکوع سے ہی ڈائریکٹ سجدے میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ یہاں پہ جان لیں کہ رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے وہ بھی نماز کا رکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی
इतना आप रुकू में जाने के बाद इस तरीके से खड़े होंगे कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। ठीक है, ये नहीं कि देखिए, एक क्या होता है कि रुकू में जाते हैं, रुकू से डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि रुकू में जाते हैं, रुकू के बाद हल्का सा उठे और फौरन जो है ना, पूरा उठे भी नहीं अभी, हल्का सा बस सिर्फ अपनी कमर उठाई और नीचे सजदे में चले गए। और तीसरे कौन होते हैं, जो रुकू के बाद सीधा खड़े होते हैं और उसके बाद वहां पे तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ, और फिर जो है वो डायरेक्ट सजदे में जाते हैं, उसके बाद सजदा करते हैं। आप ये देखिए, जो पहले दो है ना, उनके आपको सुन के ही लग रहा है कि वो अपनी नमाज जल्दी में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, यानी वो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी सर से रकान अदा कर रहे होते हैं। लेकिन आप जब तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ेंगे तो आप हर हर रुकुन में इत्मीनान हासिल करेंगे। अच्छा, दूसरा कॉल क्या है, वो ये कहते हैं कि नमाज की सुन्नतों में से है। यानी वो ये कहते हैं कि रुकू के बाद खड़े होना ये रुकुन नहीं है बल्कि सुन्नतों में से है। अगर कर ले तो अच्छी बात है, नहीं करे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें नमाज इंसान की हो जाएगी। और फिर वो मुख्तलिफ दलाइल भी देते हैं। और इसके बाद देखिए, ये जो सबसे ज्यादा हमें जो नमाज का तरीका पता चलता है वो उसी हदीस से पता चलता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को नमाज सिखाई थी। जहां जहां आपने उसको अमल दिया था, ठीक है, आपने उसको क्या कहा कि अपना सर उठाओ यहां तक कि सीधे खड़े हो जाओ। तो इसका मतलब है कि ये एक हुक्म था। ठीक है, यानी जब आपने उसको कहा कि अपना सर उठाओ यहाँ तक कि सीधे खड़े हो जाओ, तो ये एक हुक्म था। और हुक्म जो है वो वजूब का दर्जा रखता है, यानी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज का हुक्म दे दिया तो उसको हमें करना जरूरी है। तो इस लिहाज से उल्मा ने इसको ये कहा कि रुकू के बाद सीधे खड़े होना भी नमाज का रुकन है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे कॉल वाले हैं वो ये कहते थे कि ये रुकून नहीं है, बल्कि बस वो कहते हैं कि थोड़ा सा जो है वो आप थोड़ा सा खड़े हो जाएं और दोबारा से जो है वो वहीं से आप झुक जाएं। और ये जो रीजन बताते हैं ना, इनका जो रीजन है, ये जो दलील देते हैं, ये वही दलील है जो हमने लास्ट क्लास में ही बताई थी कि ये कहते हैं कि खबर वाहिद से जो है वो किताबुल्लाह पे ज्यादती नसख है। यानी वो कहते हैं अल्लाह ताला ने अगर अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म किया दिया कि रुकू करो। रुकू का अगर आप अरबिक में अगर डिक्शनरी में सर्च करें इसके मीनिंग, तो आपको मिलता है झुकना। तो कहते हैं जब अल्लाह ने कहा बस झुको, तो बस सही है, झुक जाओ। इसमें बस झुकना, आप कितना झुकना ये जरूरी नहीं है, झुकने के बाद उठना ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लोग इसको ये कहते हैं कि खबर वाहिद जो है, और हमने पढ़ा था खबर वाहिद वो होती है जिसमें जो रावियों की तादाद है वो किसी भी एक तबके पे अगर 10 से कम हो जाए तो वो खबर वाहिद कहलाती है। ठीक है ना, तो वो इस वजह से कहते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं। लेकिन जो जमहूर उलमा है, उनकी राय में, उनकी उसमें जो है वो खबर वाहिद भी, अगर खबर वाहिद दुरुस्त है, अगर सिक्का रावियां सारे, तो वो भी काबिल हुज्जत है। और हमने जैसे पहले भी बताया था कि आपको पता है कि सही बुखारी की जो पहली हदीस है वही आपको पता है कि खबर वाहिद है। गरीब हदीस है वो, पता है आपको, वो जो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसके जो रावी हैं वो सिर्फ हजरत उमर हैं एक तबके पे जो। ठीक है, तो वो भी आपके गरीब हदीस है, लेकिन वो एक ऑथेंटिक हदीस है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके जितने भी रावी हैं वो सबके सब सिक्का हैं। ठीक है, भले कम रावी हैं उनमें, यानी तबकात में जो रावियों की तादाद है वो कम है, लेकिन वो सबके सब सिक्का रावी हैं। सिक्का रावी वो होते हैं जो बिल्कुल हमेशा सादिक सच बोलने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, ना हम आगे चलते हैं। नहीं मैम, आगे कंटिन्यू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हाँ सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। ये ज़्यादातर आपको वहाँ पे इशू आएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को सारे पहले भी बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें पता होंगी और आप लोग ऐसे ही अदा करते होंगे। लेकिन जो लोग इसको जल्दी जल्दी अदा करते होंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे सीखने सिखाने का मकसद भी यही है ना, कि जब आप किसी से बात करें तो आपके पास दलील हो, आप दलील की बेस पे उनसे बात करें। जी बुशरा। अच्छा मैम, जैसे बच्चों को सिखा रहे होते हैं नमाज, या मेरी हेल्पर्स हैं वो भी, जो कोई नहीं आती है उसको साथ खड़े करके जब नमाज पढ़वाते हैं, जी तो फिर अपनी नमाज अदा करने के बाद अलग से उसको खड़ा करूं और फिर सारी नमाज दोबारा पढ़वाऊं, ये पॉसिबल बाज का नहीं होता, बल्कि होता ही नहीं है पॉसिबल। जी जी। तो जब मैंने उसको अपनी जोहर और असर में, अक्सर वो मेरे साथ होती है,
تو میں نا پوری کی پوری نماز جو ہے وہ اونچی آواز میں ہی پڑھ لیتی ہوں. وہ ساتھ ساتھ سنتی رہتی ہے اور سن سن کے 1 ڈیڑھ مہینے میں اس کو یاد ہو جاتی ہے. یہ تقریباً ہر ہیلپر کے ساتھ ہی ایسے ہی ہوتا ہے. تو الحمد مجھے للہ. ایک دو لوگوں نے کہا کہ آپ ساری نماز اونچی آواز میں نہ پڑھا کریں، آپ اس کو پہلے نماز زبانی یاد کرائیں، اس کے بعد پھر یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو کے نماز پڑھے. اس بارے میں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، کیونکہ نہیں. میرے الگ سے یاد کرائے نا انہیں ہوتی نہیں ہے. جی. جب آپ روزانہ 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 اپنے ساتھ اونچی آواز میں ان کو ساری نماز پڑھوا دو نا، تو میم 1 مہینے کے اندر اس کو نماز یاد ہو جاتی ہے. الحمد للہ. نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں سکھانے کی غرض سے بالکل آپ ایسا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ تو، ہاں بالکل. اور آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، اکیلے میں آپ نماز پڑھ جی، رہے ہیں. 2 لوگ ہوتے ہیں، وہ اور بالکل. میں اکیلے. جی 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 بالکل. تو آپ تھوڑی زور سے آواز میں بالکل پڑھ سکتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے، کیونکہ ہم نے بھی بچوں کو اسی طرح، سبھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اسی طرح سے سکھائیں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ سیکھتے بھی وہ اسی طریقے سے جب آپ پریکٹیکلی ان کو کوئی چیز کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. الگ سے بیٹھ کے یاد کروائیں تو وہ بھول بھی جاتے ہیں نا کہ کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ بالکل صحیح طریقہ ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھانا جو ہے صرف وہی رکن نہیں ہے، بلکہ سیدھے کھڑے ہونا بھی رکن ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی یہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا رکوع کرنا رکن ہے، پھر رکوع میں اطمینان حاصل کرنا رکن ہے، پھر رکوع سے سیدھا جو سر اٹھانا وہ بھی رکن ہے، اور اس کے بعد یعنی سیدھے کھڑے ہونا. سر اٹھائیں اس کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی رکن ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ کو اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل اسٹریٹ آپ کھڑے ہو جائیں، یہ بھی رکن ہے. اس کے بعد ہے سجدہ. اور اس میں کسی کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سجدہ بھی نماز کا رکن ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب اس کے اوپر متفق ہیں کہ سجدہ نماز میں کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے. اور اس بات پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ سجدہ جو ہے وہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کون کون سے آپ کے 7 اعضاء ہے؟ آپ کے 2 ہاتھ. یعنی جب آپ سجدہ کریں تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی زمین پر ٹچ ہونا ضروری ہیں؟ اس میں آپ کے 2 ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے 2 پاؤں ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے 2 گھٹنے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کا چہرہ ہے. اور چہرے میں آپ کی جو پیشانی یعنی کہ فور ہیڈ ہے وہ، اور آپ کی نوز. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ کی زمین پر لگنا ضروری ہے. ان 7 اعضاء پہ آپ کا سجدہ ہوتا ہے. مسئلہ صرف اس میں سے یہ آتا ہے کہ اگر ناک کو زمین پہ لگائیں یا نہ لگائیں. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے آپ کے پاس 2 قول ہیں. ایک قول جو کہ راجح قول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک پر بھی سجدہ لازمی، یعنی آپ کی ناک بھی جو ہے آپ کی نوز کو بھی زمین پہ ٹچ ہونا ضروری ہے ڈیورنگ یور سجدہ. جبکہ جو دوسرے قول ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، صرف پیشانی پر بھی ہو جائے تو وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن جو راجے کال ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک، کیونکہ جب چہرے کی بات ہو گئی نا تو اس میں پیشانی اور ناک آپ کی دونوں ہڈیاں آ جائیں گی. تو یہ دونوں ہڈیاں بھی آپ کی زمین پر ٹچ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہے آپ کا اطمینان، جو کہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ اطمینان جو ہے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور تمام کے تمام ارکان میں اطمینان حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی ہر باڈی پارٹ آپ کو اپنی جگہ پر آ جائے، اس کے بعد آپ دوسرے نیکسٹ ایکشن کے لیے آپ اٹھیں گے. جی بشرا، آپ کو کوئی سوال؟ جی میم، یہ سجدے والا بھی ایک بہت ہی کامن کوشچن ہے ہوں. کہ ایک وہی جو آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین اور مرد حضرات میں جی سجدے کا فرق ہونا. اچھا، یہ بہت ہی کامن ایک کوشچن ہے، جی 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 اور میں نے کافی جگہ کنسلٹ بھی کیا بہت سارے، لیکن تو مجھے تو یہی لگا کہ خواتین اور مردوں کے سجدے میں فرق ہو ہی جاتا ہے نیچرلی ہی. وہ نیچرلی ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ خواتین کسی طرح سے بھی مردوں کی طرح کر ہی نہیں پاتی. ان کا علیحدہ طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کھل ڈل کے کرتے ہیں، اور خواتین تھوڑی سمٹی پوزیشن میں ہوتی ہیں. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ سجدے کے دوران خواتین اپنی کوہنی تک بازو بچھا کے تو سمیٹ کے تو کرتی ہیں، بہت زیادہ ہی کرتی ہیں اس طرح خواتین.
और अगर कहें तो वो ये लॉजिक देते हैं कि सिमटे सिमटा हुआ सजदा होना चाहिए, बाजू ना खुले हुए हों, पीठ उठी भी ना हो। तो इसके मुतालिक आप मुझे बताएं, क्योंकि एक तो मेरा ख्याल है कि एल्बो तो हर हाल में उठी हुई हो, चाहे जितना भी खवातीन सिमटे, एल्बो हर हाल में उठी हुई होनी चाहिए। इस बारे में बताएं। जी देखिए, अब जब वो आपसे ये कह रही है ना कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो अब आप उनसे दलील मांगे। अब आप उनसे कहें कि आप हमें हदीस लाके दिखाएं जिसमें अल्लाह के रसूल ने ऐसा हुक्म दिया हो कि औरत ऐसे सजदा करेगी। ठीक है, जब कोई और कोई एक्शन करके दिखाए ना, तो फिर ये कि फिर हमें उससे दलील मांगनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब कोई, आप कोई भी एक्शन करें, कोई भी एक्शन करें, आपके पास उसके लिए कोई दलील मौजूद होनी चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ तो मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये हदीस मौजूद है। ठीक है, अब क्योंकि वो कर रही हैं तो आप उनसे ये पूछें कि अच्छा, आप मेरी प्यारी दोस्त, आपकी मेरी प्यारी बहन, जो भी, इस तरह से करके कि आप मुझे प्लीज़ इसके हवाले से कोई हदीस ज़रूर दिखाइए। देखिए, असल में मसला उस वक्त आता है जब हम बात ही कॉन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करते हैं कि नहीं आप तो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं से कोशिश करें कि नहीं से बात स्टार्ट नहीं करें हम लोग। ठीक है, आप ये कहें कि ठीक है बिल्कुल, और इस तरह से अच्छे तरीके से आप उनको समझाएं कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल आप सही कह रही होंगी, मुझे बिल्कुल भी कोई इस पे एतराज़ नहीं है, सिर्फ आप मुझे एक ऐसी हदीस या कोई दलील ऐसी मुझे दिखाएं जिसमें कि ऐसा हमें मिलता हो कि हमें इस तरीके से सजदा करना चाहिए। कि क्योंकि हमें जो हदीस इसके हवाले से मिलती है उसमें वही है कि सल्लू कमा रई तुमूनी उसल्ली, के ऐसी ही नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का और आपके दौर का मुशाहिदा करें तो हमें कहीं पे भी ये नहीं मिलता कि आपने ये बताया हो कि औरत इस तरीके से नमाज पढ़े और मर्द ऐसे नमाज पढ़े। यानी कहीं पे भी आपने डिफरेंशिएट किया ही नहीं, कहीं पे भी आपने नहीं कहा, कोई अभी हदीस ऐसी नहीं मिल रही जिसमें ऐसा हुक्म दिया हो कि आप ऐसे नमाज पढ़ें और औरतें ऐसे नहीं नमाज पढ़ेंगी, बल्कि औरतों को तो नमाज आयशा सिखाएंगी क्योंकि वो औरत हैं तो वो अलग से नमाज सिखाएंगी उनको। तो हमें ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलता। तो अब चूंकि वो ही एक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए आप उनसे दलील मांगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए, हमें ज़्यादा हद्दुल इम्कान कोशिश वही करनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने हमने तरीका सिखा दिया है, हम उसी तरीके से अपने तमाम अरकान को अदा करें। सजदे में भी हम वही बिल्कुल कोनी उठा के और इस तरीके से अदा करें। इसके अलावा आपको जो हाथ बिछाने वाली बात है, इसके बारे में बाकायदा हदीस मौजूद है बुखारी में, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसका मफहूम है कि नमाज में कुत्ते की तरह अपने बाजुओं को ज़मीन में नहीं बिछाओ। ठीक है, ये वाज़े आपके पास हदीस भी मौजूद है। तो लेकिन सबसे पहले ना आप उनसे दलील मांगें बजाय अपनी कोई दलील देने के, क्योंकि वो ये एक्शन कर रहे हैं। तो आप उनसे पूछें कि अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपको ये कहाँ से बात मिली है, ठीक है, आपने ये कहाँ पे पढ़ा है। क्योंकि देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती है जो ज़ईफ हदीस होती हैं और मौजू हदीस होती है जो हम तक वैसे पहुंचती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात हुई कि मेरी अपनी नीस मुझसे पूछने लगी, किसी हवाले से वो बात करी थी, तो उसने जिक्र किया कि सूरतुल वाक़िया जैसे कि मगरिब के बाद हम पढ़ते हैं रिस्क में कुशादगी के लिए। तो अच्छा, किसी बात पे मैंने इसको सिर्फ यही पूछा, मैंने कहा अच्छा हाँ, हम भी पहले पढ़ा करते थे ना। तो लेकिन मैंने कहा कि तुम, अगर आपके पास कोई दलील है ना इसके हवाले से, कोई भी हदीस है, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, जो भी रेफरेंस है मेरे साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि मैं भी, अगर मैंने छोड़ दिया है इसको पढ़ना, तो मुझे भी पता चल जाएगा पढ़ना चाहिए तो पढ़ना चाहिए। तो अब उनके पास कोई दलील नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, बड़ों से बड़े ये कहते थे कि जो है वो अपनी औरतों को सूरह वाक़िया पढ़ने का हुक्म दो जिसमें को शादी होती है। अच्छा, फिर ये कि फिर ठीक है, मैंने बिल्कुल उनकी बात को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने उसको नेट पे सर्च किया और मैंने उसका जो भी थी चीज़ें जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि ये एक मौजू हदीस है। और मौजू हदीस वो होती है जो कि मन घड़त होती है। ठीक है, एक होती है हदीस ज़ईफ। ज़ईफ हदीस वो होती है जिसमें कोई आपका रावी के अंदर कोई कमजोरी होती है, यानी वो हदीस का कहीं ना कहीं कुछ आ तो रही होती है लेकिन रावी उसके कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से आप उसको कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कोई रावी कमजोर होता है। और मौजू हदीस तो बिल्कुल ही ऐसी है जो कि मन घड़त है, यानी जिसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मौजूद, वो लोगों ने अपनी तरफ से। आपको पता है कि बाज दफा क्या होता है, लोग तरगीब के लिए ये काम करते हैं कि सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए जो वो ऐसे काम करते हैं कि अपनी तरफ से कोई भी बात कह के उसको क्या कह देते हैं कि ये हदीस है। जैसे कि आपने बचपन से सुना होगा कि इल्म हासिल करो, ता चाहे तुम्हें उसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हम बचपन से सुनते थे ये भी हदीस है। अच्छा भाई, अब क्या हुआ होगा बेसिकली कि किसी बुजुर्ग ने अपने बच्चों को इल्म की अहमियत बताने के लिए ये बात बोल दी होगी। और आगे सुनते 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 लोगों को क्या लगा कि ये हदीस है। और हमारे यहाँ, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सबकी इस्लाह फरमाए, आमीन। हमारे यहाँ किसी बात को हदीस कहने में लोग कोई ज़्यादा ना इसको माइंड नहीं करते, वो बड़े आराम से कह देते हैं।
पहले आपको पता हो कि ना पता हो, बड़े आराम से कह देते हैं कि ये तो हदीस में आया है। तो आप ये बात याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले जो जानबूझ पर मुझ पे जो है कोई बात घड़े। ठीक है ना। तो ये मौजू हदीस एक ऐसी ही चीज़ है, तो हमें कब भी कोई आप हदीस सुने या कोई बात सुने, उसको अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर किया करें। ठीक है ना। तो अब आप, क्योंकि चूंकि वो लोग ये एक्शन कर रहे हैं, तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि आप किस बेस पे ये एक्शन कर रहे हैं, हमें ज़रूर इसका रेफरेंस दिखाएं। ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि जैसे हमारे पास एक हाथ बिछाने वाली हदीस भी मौजूद है। ठीक है। और वो वाली हदीस भी मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ऐसी ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। जी बुशरा, आपको मजीद कोई सवाल है? वरना फिर मरी जी। जी जी मैम, और दूसरा ये कि सजदे से जब हम दोबारा क़याम के लिए खड़े हों और जब बैठते हैं, तो उसमें कौन सा उस पहले जमीन पर लगे इसके भी स्टेप का ख्याल करना चाहिए, या बाज औक़ात वजन की वजह से जो थोड़े ओबीस लोग होते हैं जी वो हाथ पे सारा वजन दे के खड़ी होती हैं खवातीन, या घुटनों का भी बाज का दर्द हो, तो इस पे बारे में भी लोग कहते हैं कि उठते हुए भी स्टेप बाय स्टेप अपने अज़ा जिस्म से उठाएं, और बैठते हुए भी सबसे पहले पाँव हैं, फिर घुटने लगाएं, फिर हाथ लगाएं, फिर आपने सजदा करना है। ये भी कुछ स्टेप है, या जैसे भी है बस कोई उठ जाए और बैठ जाए? नहीं, इसमें भी स्टेप्स हैं बिल्कुल, ये बाकायदा इसका भी आपको मिलता है। और उसमें जो मिलता है वो ये कि ऊंट की तरह नहीं करो, इस तरीके से करके ना। वो भी हम इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, जब तरतीब आएगी ना तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो ये बिल्कुल जो है उसी तरीके से करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इतना मजबूर है, जैसे कि आप बता रही है कि कोई नहीं उठ पाता या कोई नहीं बैठ पाता, तो उसके लिए आपको पता है कि इस्लाम में बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है, आप उसको वो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो पसंदीदा चीज़ है, ठीक है, इसमें मुस्तहबात में आएंगी वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला, कि जो पसंदीदा जो तरीका है वो वही है। जी मरियम। मैम ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम इसमें जो, हाँ हमारे यहाँ सज्जे पे तो बहुत ज्यादा ना लेडीज का आपस में बहुत ज्यादा इस है कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह। तो रेफरेंस तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं कि सल्लु कमा रअयतुमूनी सल्ली। हम्म। लेकिन जो नहीं मानने वाले ना वो इस चीज को नहीं मानते, तो बजाय इसके कि हम बहस में पढ़े, उसमें हमें खामोशी इख्तियार कर देनी चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और हम्म। और सेकेंडली ये कि हम अपना अमल कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमें तो एक हदीस पता है ना, जी तो हम हदीस के मुताबिक ही अपनी नमाज को जारी रखें। हाँ, हमें अपनी फैमिली में ही बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं ना। जी जी। इवन कि अगर आप हाँ अपनी फैमिली में ही देख लें, जब हम इन लॉज में होते हैं, कोई किस तरह पढ़ा कोई किस तरह, तो जब वो लोग अपने आप को नहीं चेंज कर रहे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के मुताबिक पढ़ते हुए अपने आप को क्यों उनसे जो है हटे ना उस चीज से। बिल्कुल ऐसे ही तो है। और ये कि हमारा अमल इंशाल्लाह अपने अमल के साथ साथ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अगर हमारा अमल हदीस के मुताबिक है तो उनकी भी इस्लाह फरमाए और हमारी भी इस्लाह फरमाए ना। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पे यकीनन बहुत प्रॉब्लम्स भी आई हैं, हमारे साथ भी आई हैं, आप लोगों के साथ भी आती होंगी, क्योंकि जाहिर है। और बिल्कुल आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी अपनी फैमिली में से ये सब चीजें आती हैं। ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम भी ऐसे ही करते थे, एक जमाना था जब हमें नहीं पता था तो हम भी ऐसे ही करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का बहुत 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 शुक्र एहसान है, जितना शुक्र किया जाए वो कम है, कि अल्लाह ताला ने हमें इल्म हासिल करने की तौफीक दी और हमने इसको सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि बिल्कुल क्योंकि लोग ऑब्जेक्शन बेसिकली क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो औरत है उसको तो अपना जिस्म छुपा के करना चाहिए, और आप उस तरीके से करेंगे तो आपकी प्रोमिनेंट होती है बॉडी, और ये वो इस तरह का ऑब्जेक्शन करते हैं। मतलब वो एक तरह से आपको लाइक बेशर्मी के उसमें ले जाते हैं कि भाई ये तो आप अपनी बॉडी को प्रोमिनेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो इस वजह से आपके ऊपर बेसिकली इसको ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैम हदीस मौजूद है। जी। जी मैम एक ये कि ट्रैवल के दौरान जो है ना, हम्म। वो थोड़ा सा पूछना था कि कभी हम इस तरह की जगह पे भी होते हैं जहाँ के मुख्य किस्म के होते हैं, लेडीज होती हैं, तो उसमें क्या हमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए ना, क्योंकि बाल जैसे मैं कह रही हूँ कि फैमिली में भी, तो बजाय इसके कि हम ज्यादा ऊंचा सज्जा करें, तो हम उसको इतदाल में नॉर्मल कर लें ना। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग?
नहीं, अभी देखिए आपने खुद जिस ही तरह वाली, मठ हजरात का। जी अभी आपने खुद ही जी। वाली बात कही कि देखिए आप हदीस के मुताबिक अमल कर रही हैं ना, तो बी कॉन्फिडेंट कि आप हदीस के मुताबिक अमल कर रही हैं। कि अगर कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन भी करता है तो आप उसको बता सकते हैं कि हम तक अभी तक कोई ऐसी हदीस नहीं पहुंची है जिसमें ये बताया गया हो कि औरत अलग तरीके से सजदा करे। ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपको फील हो रहा है कि भाई बहुत ज्यादा ठीक मर्द है। हैं इधर उधर, बिल्कुल आप बिल्कुल देखिए वैसे तो जाहिर है अगर आप कहीं पे भी हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बिल्कुल अलग कोने पे जाके नमाज पढ़ें। ठीक है, औरत को तो स्पेशली ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर भी मौजूद हैं तो आप किसी कोने को तलाश करके वहां पे जाके नमाज पढ़ें जहाँ पे कि आपको कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, तो और इसी तरीके से फिर, लेकिन अगर आप समझती हैं कि मैं नहीं घर में भी। जी। जी। मैम घर में भी हमें बिल्कुल कोने में ही नमाज पढ़नी चाहिए। नहीं, आपका घर तो आपका अपना है ना, घर में तो आप मतलब आपका अपना घर है, वहां पे तो कोई आपको ऐसा नहीं देख रहा, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम पब्लिक प्लेस की बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में आप किसी कॉर्नर पे तलाश, जैसे अब जो है एक किसी आप पार्क गए हैं, आप पार्क में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप बजाय इसके कि आप उन लोगों के दरमियान में खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें, आप कहीं देखें बड़ा पार्क है, कहीं कॉर्नर में कहीं पे कोई किसी दरख्त के नीचे कोई ऐसी जगह जहाँ पे के कोई मौजूद ना हो, तो आप वहां जाके नमाज पढ़ लें और अपने जैसे आपका तरीका है उसके तरीके से आप बिल्कुल नमाज अदा कर लें इंशाल्लाह ताला। जी। तो यहाँ तक हमने सजदे के बारे में पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी जो बात चल रही थी वो सजदा के सजदा में भी जाना, और सजदे में आपको अपनी पेशानी और अपनी नाक दोनों चीज़ों को ज़मीन पर लगाना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये भी एक रुकन है, यानी वो चीज़ें भी आपकी ज़मीन पे लगनी चाहिए। इसके बाद है सजदे से सर उठाना। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है कि लोग सजदे से पूरे के पूरे उठते भी नहीं है, बल्कि हल्का सा सर उठा के दोबारा से जो है वो सजदे में चले जाते हैं, दूसरे सजदे में चले जाते हैं। तो इसमें भी फुक्हा का इत्तेफाक है कि पहले सजदे के बाद सर उठाना और दरमियान में बैठना और फिर दोबारा सजदा करना, ये जो है इन दोनों सजदों के दरमियान में जो बैठना है, सर उठाना, ठीक है, बैठना नहीं, सर उठाना जो है वो मशरूع नमाज का हिस्सा है। लेकिन इसकी रुकनियत के बारे में इख्तलाफ है। ठीक है, यानी ये रुकन है, यानी आपको पता है हमने ऊपर फर्क पड़ा था कि रुकन वो है कि अगर आपने वो अदा नहीं किया तो आपकी नमाज कंप्लीट नहीं होगी, चाहे आप सजदे सहाफ भी कर लें। सिर्फ सजदे सहाफ करने से आपका रुकन किफायत नहीं करेगा, बल्कि आपको उस रुकन को अदा करना जरूरी होगा। ठीक है, जबकि वाजिबात जो है वो होते हैं कि अगर आपसे कोई वाजिब रह जाता है नमाज का, अगर तो आपने उसको जानबूझकर छोड़ा है तो फिर तो ज़ाहिर आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन आपसे अगर गलती से वो जो है रह गया है, तो उसमें अगर आप सजदा साहब भी कर लें तो वो आपको किफ़ायत कह जाएगा। तो अब सजदे से सर उठाना, इस पे उल्मा का फुक़हा का इत्तफाक है कि वो नमाज में मशरू है, नमाज का हिस्सा है, लेकिन ये उसका रुकन है या नहीं, इसमें बेसिकली इख्तलाफ है। सजदे से सर उठाना और बैठना ये नमाज का रुकन है और उसके बगैर नमाज नहीं होती, ये जमहूर का कौल है। ठीक है, और ये जो है वो एक राजे कौल है। और जमहूर में आपको पता है, जमहूर का मतलब होता है कि जिसमें ज्यादा लोग मुत्तफिक होते हैं, उस पर जमहूर कह देते हैं हम। जमहूर फुका में आपके मालिकिया, शाफिया और हनाबला ये सब, और अहनाफ में से जो है इमाम अबू यूसुफ भी शामिल हैं। ठीक है, इमाम अबू यूसुफ जो है वो इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे ये। ठीक है, तो इसमें से ये भी अहनाफ में से अबू यूसुफ का भी यही कॉल है कि सजदे से सर उठाना और बैठना ये नमाज का रुकून है और उसके बगैर नमाज नहीं होती। जबकि दूसरा कॉल है वो ये कहते हैं कि सजदे के बाद जो बैठना है ये एक सुन्नत है। ठीक है, यानी सुन्नत है, अगर आप नहीं भी बैठे हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आप कोई ज़रूरी नहीं आपके लिए बैठना, बैठ लें तो अच्छी बात है। और मामूली सर उठाना मशरू है, यानी सजदे से आपने थोड़ा सा सर उठाया ऊपर और आप दूसरे सजदे में चले जाएं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये भी दुरुस्त है। और ये जो कॉल है ये मोस्टली हनफिया का कॉल है और बाज मालिकिया का भी यही कॉल है। ठीक है, और इसके जो दलाइल हैं वो सारे के सारे वही दलाइल हैं जो आपको ऊपर भी हम हदीस में दे चुके हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को जब नमाज सिखाई थी तो आपने उसको कहा था कि जब सजदे में जाओ उसके बाद उठ के बैठो तो अच्छे तरीके से बैठो। तो वही वाली बात है कि जो अमल है वो वजूब का दर्जा रखता है। ठीक है, बेसिकली आप देखें कि अल्लाह ताला के हर काम में कितनी हिकमत मसलहत होती है कि उस बंदे की नमाज गलत पढ़ना आपके लिए
کتنا جو ہے وہ فائدہ مند ہوا ہے. آپ دیکھیں ہر چیز میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہوتی ہے جو کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کبھی. اگر وہ غلط نماز نہیں پڑھتا اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحیح طریقے سے نماز نہیں سکھاتے تو شاید آج اتنی ڈیٹیل میں ہم تک نماز نہ پہنچ پاتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آپ نے اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے خود سے نماز سکھائی. کتنے ہی احکامات آپ کو پتہ ہے کہ انہی بیسس پہ آئے ہیں. جب انسان کسی جگہ پہ گیا کوئی مشکل میں پھنسا تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پھر احکامات دیے. جیسے تیمم کی بات جو ہمیں اجازت ملتی ہے وہ حضرت عائشہ کے پورے واقعے سے مطلب وہ بیس بنی تھی اس کے لیے. تو یہ ہر مشکل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے آسانی ضرور رکھی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. کبھی بھی اس بات پہ دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی پریشانی اگر ہم پر آئے تو ہم یہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری کوئی حکمت موجود ہے, اور ہم اس کو بعض دفعہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اپنی کم عقلی کی وجہ سے, اپنی کم علمی کی وجہ سے. اب اس کے بعد ہے تشہد. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی, جو پہلا تشہد ہے وہ آپ کا جو ہے وہ رکن نہیں ہے, لیکن جو دوسرا تشہد ہے جو آپ کا آخری بھلے وہ پہلا بھی ہو لیکن آخری جو ہے بیسیکلی, جیسے کہ جیسے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں جس میں دو ہی آپ کے پاس فرض ہیں, تو ظاہر ہے وہی جو آپ کا پہلا تشہد ہے وہی آپ کا آخری بھی ہے. ٹھیک ہے. تو آخری تشہد پڑھنا جو ہے وہ یہ بھی نماز کا رکن ہے, نماز کا حصہ ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے آخر تشہد نہیں کیا اس کے بعد نے صرف سجدہ صاف کر لیا تو وہ اس سے کفایت نہیں کرے گا. اور اس میں بھی آپ کے پاس وہی سارے دلائل موجود ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے تشہد چھوڑ دیا تو صرف سجدہ صاحب آپ کو کفایت نہیں کرے گا, بلکہ آپ کو تشہد ادا کرنا ضروری ہے. اور اس میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اگر آپ کو فوراً یاد آ جائے تو آپ اسی ٹائم مطلب نماز کا کوئی بھی ایسا رکن اگر آپ سے وہ رکن رہ جاتا ہے اور آپ کو یاد آ جاتا ہے اور اگر آپ اسی رکعت میں موجود ہیں تو آپ وہیں پر اس کو ادا کر لیں جا کے دوبارہ سے. اگر آپ آگے کسی رکعت میں پہنچ چکے ہیں تو جس جس رکعت میں وہ آپ سے رکن مس ہوا ہے اس رکعت کو آپ باطل کر کے ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لیں. اگر آپ کو نماز کے بعد یاد آتا ہے اور آپ قریب ہی ہیں, یعنی ابھی آپ نے صرف سلام پھیرا تھا, آپ اپنی جگہ پہ موجود تھے اور آپ کو یاد آ گیا تو آپ صرف ایک رکعت ادا کر لیں. اگر آپ دور جا چکے ہیں, دوسرے دنیاوی کاموں میں لگ چکے ہیں, تو پھر آپ کو پوری نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا. اچھا, اس میں جو بات آتی ہے جو تشہد کی بات ہے کہ آخری تشہد فرض ہے, اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بندے کو نماز سکھائی تھی نا تو اس میں آپ نے اس کو تشہد کے بارے میں نہیں بتایا تھا. تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تشہد جو ہے پھر وہ رکن نہیں ہے. تو اس میں پھر اس کا جواب جو ہے وہ امام ابن قدامہ نے یہ جواب دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے اس وقت اس کو نماز سکھائی ہو تو اس وقت یا تو تشہد فرض نہ ہوا ہو, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہ اس نے تشہد میں کوئی غلطی ہی نہیں کی ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو نماز سکھائی تھی ظاہر ہے جہاں جہاں پہ اس کی غلطی تھی آپ نے اس کی اصلاح کر کے اس کو بتایا تھا سارا جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تشہد میں اس نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہو کیونکہ اس لیے آپ نے اس کو نہیں بتایا ہو. ٹھیک ہے. دیکھیں جب آپ بھی کسی کو کوئی چیز آپ کوئی کام کر رہے ہیں, انسان کوئی کام کر رہا ہے, اس نے آدھا کام صحیح کیا آدھا کام غلط کیا, تو آپ جب اس کی اصلاح کرتے ہیں تو نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کام اس نے غلط کیا ہوتا ہے ہم اس سے اس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں, جو کام صحیح کیا ہوتا ہے اس میں ہم خاموشی اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی پھر علماء نے اس کا یہی جواب دیا ہے کیونکہ اس بندے نے وہ کام صحیح کیا ہوگا. جیسے کہ آپ نے نیت کے بارے میں اس کو نہیں بتایا کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نیت کو کوئی الفاظ نہیں ہے, نیت صرف آپ کے دل کا ارادہ ہوتا ہے. لیکن اب وہ دل کا ارادہ تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا اس کے دل میں کیا ارادہ ہے کیا نہیں. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی وہاں پہ اصلاح نہیں کی. پھر آخر تشہد میں بیٹھنے کے بارے میں ہمیں اس حدیث میں نہیں ملتا کہ اس میں بیٹھو. پھر سلام کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس کو بولا ہو کہ سلام پھیرو, کیونکہ اس نے یہ اعمال درست کیے ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک انہوں نے اپنے طور پہ اس کے ایک جواب دیا ان کو کہ اس وجہ سے آپ نے اس کو نہیں بولا ہوگا پھر. اچھا, اب اس کے بعد جو آپ کا جو تشہد ہے آخری والا اس کے اندر بیٹھنا. ٹھیک ہے. اس کے اندر بیٹھنا. ٹھیک ہے. وہ سنت ہے یا واجب ہے یا کیا ہے, مطلب اس کے بارے میں آپ کے پاس دو اقوال موجود ہیں. پہلا قول یہی ہے کہ یہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. ٹھیک ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی وہی بات کہ رکن کو ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ جمہور کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اور احناف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھنا تو رکن ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھنا تو رکن ہے لیکن اتحیات پڑھنا وغیرہ رکن نہیں ہے، بس یہ یعنی کہ آپ کچھ سیکنڈز کے لیے بھی بیٹھ گئے تو انف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کال جو ہے وہ دوسرا کال ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخری تشہد میں بیٹھنا رکن نہیں بلکہ سنت ہے، اور سلام پھیرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا یہ رکن ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھے ہیں نا، ٹھیک ہے، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، تو جو دوسرا کال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آخری یعنی جو آپ بیٹھ رہے ہیں نا، وہ آپ بیسیکلی تشہد میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دوسرے کال والے کہ وہ جسٹ آپ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، یعنی آپ دوسرے سجدے سے اٹھے اور آپ نے ڈائریکٹ سلام پھیر دیا، اب obviously سلام پھیرنے کے لیے آپ بیٹھ کے ہی سلام پھیریں گے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو راجے کال ہے وہ پہلا ہی والا کال ہے، جس میں کہ جو لوگ کہتے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو ہے سجدے کے بعد آخری تشہد میں بیٹھنا رکن ہے، اور یہ جمہور کا کال ہے، یعنی حنفیہ، شافیہ اور حنابلہ یہ تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ بیٹھنا جو ہے وہ رکن ہے، بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جبکہ دوسرے کال والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹھنا رکن نہیں ہے بلکہ جو صرف آپ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں بس وہی بیٹھنا کافی ہے، وہ رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر جو ہے وہ یہ سارے آپ کو مختلف انہوں نے اپنے اپنے دلائل بھی دیے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور ان دلائل کی بیس پہ جو ہے وہ راجے کال وہی ہے کہ دوسرے تشہد میں، یعنی آخری تشہد میں، دوسرا نہیں کہنا چاہیے، مجھے آخری کہنا چاہیے کیونکہ پہلا تشہد بھی کبھی آخری ہو سکتا ہے، تو آخری تشہد میں بیٹھنا جو ہے یہ آپ کا رکن ہے، اگر آپ اس میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، میرے خیال سے کیونکہ اب آپ کی کلاس کا ٹائم ابھی ہے 2-3 منٹ ہے، اگر آپ لوگ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم آگے تھوڑا سا پڑھ لیں گے، جی میم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ تعالی۔ اس کے بعد ہے درود پڑھنا۔ درود کے مشروع ہونے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ درود پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اختلاف دیکھیں اختلاف بیسیکلی ہوتا ہے ان لوگوں میں آپس میں زیادہ تر ان چیزوں پہ کہ یہ رکن ہے یا رکن نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ اس چیز کو سنت کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ رکن کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ واجبات کے اندر لے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بیسیکلی مسئلہ آتا ہے۔ اس میں بھی جو پہلا قول ہے وہ ہے کہ درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، اور یہ شافعی اور حنابلہ کا قول ہے کہ وہ درود پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ دوسرا قول ہے کہ یہ رکن نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یعنی اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا، جو کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے کہ اگر واجب اگر آپ نے نہیں بھی ادا کیا اور آپ سے غلطی سے رہ جائے تو سجدہ صاحب کفایت کر جائے گا، اور یہ بھی امام احمد کی ایک روایت ہے۔ اور جو تیسرا قول ہے وہ ہے کہ درود پڑھنا رکن نہیں بلکہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس کو یا غلطی سے آپ نے چھوڑ دیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی سجدہ صرف آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مستحبات ہوں گے نا، جو ہم سنتیں آگے پڑھیں گے، تو جو سنن پڑھیں گے نماز کی جو سنن ہے، اس میں کیا ہے کہ اگر وہ تو سر آپ کو پتہ ہے مستحبات ہیں، اگر آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا تو اٹس اوکے، نو پرابلم، ٹھیک ہے، تو یہ درود کو بھی اسی میں لے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ بھی دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں جو دلائل ہیں، مختلف دلائل موجود ہیں، جو پہلے کال والے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، اس میں وہ کہتے ہیں، وہ جو قرآن میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم بھی ان پہ درود اور سلام بھیجو، اور انہوں نے پھر اس سے یہ مطلب اس سے یہ مسئلہ نکالا، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اس کی جو بہترین حالت ہوتی ہے
ذکر کرنے کی وہ نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو سب سے بہترین ذکر ہے وہ نماز ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ درود پڑھنا ایک طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا آپ کے لیے ایک رکن کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ کو لیے درود پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ چاہے مطلب دیکھیں، یہ نماز کے اندر درود پڑھنا یہ ایک طرح سے آپ کو رکن کا حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے اس کے لیے یہ والی دلیل بیان کی ہے، جبکہ دوسرے دلائل موجود ہیں، لیکن راجہ قول کے مطابق درود پڑھنا نماز کا رکن ہے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے، آپ کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے. الحمدللہ ہماری کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا، آج ہم اپنی کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم آگے سے کنٹینیو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. بس ہم نیکسٹ کلاس سے ان شاء اللہ تھوڑا سا ہمارے واجبات پہ ہم آ جائیں گے، یہ تھوڑا سا ہی رہ گیا بس، ہمارا جو ہے یہ ارکان ختم ہونے والے ہیں بس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.